بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد سہیل۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بھائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوست احباب کو بڑی سے بڑی مشکل پریشانی سے نجات پانے کا نہایت ہی آسان مجرب قرآنی وظیفہ بتاؤں گا۔ تو جب کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی آ جائے، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، تو اس قرآنی وظیفہ کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی مشکل پریشانی سے نجات ملے گی۔ اگر اس قرآنی وظیفے کو کرنے کا معمول بنا لیا جائے، بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، تو اگر روزانہ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آنے والی ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو کوشش کر کے اس وظیفے کو روزانہ ہی کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے گا۔ پیارے دوستو، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا جاتا رہتا ہے۔ مشکلات پریشانیوں کا زندگی میں آنا یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، تو بجائے فکر مند ہونے کے اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اللہ پاک سے مدد مانگیں۔ اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا اور بے شک وہی مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب، ہمارے جتنے بھی بہن بھائی پریشان حال ہیں، جس بھی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، اللہ پاک ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے، ہر تنگی سے راحت اور سکون عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کے لیے ہر طرح سے آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کے آخری حصے میں موجود ہے، بہت ہی برکتوں فضیلتوں والی قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً ہر مسلمان کو ہی یاد ہوگی۔ بہرحال جب کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی آ جائے، کوئی بھی بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ پانچوں نمازوں میں سے آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کیا کریں، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کیا کریں۔ اگر آپ نماز میں سستی کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، تو ابھی سے ہی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی ابھی سے ہی نیت کر لیجئے۔ اسی طرح اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتے رہا کریں۔ حقوق العباد کا خیال رکھا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ پھر جو بھی وظیفہ آپ کریں گے، اس کے تمام تر فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ بہرحال آپ نے سورہ کوثر کا یہ آسان سا وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو برکت کے لیے شروع میں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سا بھی درود پاک کم از کم ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھ لینا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 21 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینے کے بعد آخر میں دوبارہ پھر آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو اس طرح سے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ کوثر کو پڑھ کر اپنی ہر طرح کی مشکل پریشانی سے نجات پانے کے لیے اور اپنے ہر مشکل کام میں آسانی کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بفضل اللہ تعالی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی رحمت سے اور اس قرآنی وظیفہ کی برکتوں سے آپ کی ہر طرح کی بڑے سے بڑی پریشانی دور ہوگی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی سے کرنے کا اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آنے والی ہر طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ پیارا سا قرآنی وظیفہ، آسان وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے،
اور ثواب کمانے کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے، تاکہ ہمارے اور بھی مسلمان بہن بھائی اس آسان قرآنی وظیفہ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جو دوست احباب بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔